بچے جو ہیں وہ یہ کہانیاں رسالوں سے پڑھتے ہیں، پھر ان کو شوق پڑتا ہے تو وہ کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک یہ جو کچھ مشہور رسالے ہیں جن میں تعلیم و تربیت ہے، پھول ہے، نونہال ہے، ان کا کیا کردار ہے بچوں کو ادب کی طرف راغب کرنے میں؟ پاکستان میں ابھی نئے بھی اجرا ہوا ہے. ابھی عمیرہ احمد صاحبہ نے ایک بڑا ہی خوبصورت میگزین نکالا ہے الف نگر کے نام سے. اسی طرح اقرا ایک میگزین ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں پھر وہ بچوں کے فیسز نہیں دکھاتے، وہ تھوڑا سا ذرا ان کے جو مالکان ہیں اس کے حساب سے. ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ایسے میگزین نہیں چل سکتے جن کے پیچھے پوری آرگنائزیشن ہو. جیسے ہمارے جماعت اسلامی کے 3-4 میگزین جو ہیں وہ بچوں کے لیے آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں آزادی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اتنی نہیں، مطلب ایک خاص حد تک ہوتی ہے. اسی طرح جماعت الدعوہ کا میگزین ہے ذوق و شوق، وہ بھی ریگولر چھپ رہا ہے. تو اس میں بھی بیسیکلی میں نے تو وہ ان کا جنکس توڑا بھی ہے، مطلب ان کے اصولوں کے خلاف بھی میں نے لکھا اور انہوں نے چھاپا بھی. باقی رہ گئے جو آرگنائزیشن کے ہیں، جیسے مطلب جو ہے نا جی پیچھے تعلیم و تربیت کے فروسنز ہے یا نونیال کے پیچھے ہمدرد ہے، تو انہوں نے اپنی روایت کے مطابق کرتے رہے ہیں. اب میں جو سکروٹنی کمیٹی ہے تعلیم و تربیت کا، اس میں 1 of 3 ہوں. تو وہ بیسیکلی کمپائل ہی اس میں میرا تیسرا چوتھا حصہ ہوتا ہے اس کا. تو کچھ سال پہلے نذیر امالوی صاحب کے دور میں جب وہ ایڈیٹر تھے، تو اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو بہت سے رائٹر چھوڑ کے گئے. تو وہ ان کے جانے کے بعد پھر وہ فارمیٹ چینج ہو گیا تعلیم و تربیت کا. اب وہ تعلیم و تربیت کا فارمیٹ وہی ہے جو پرانے دور کا تھا، مزے کی سٹوریز. تو ابھی بھی ان کی کوئی گراوٹ نہیں آئی. آپ دیکھ لیں کہ تعلیم و تربیت اتنی تعداد میں چھپ رہا ہے جتنی تعداد میں چھپ رہا تھا، نونیال اتنی تعداد میں چھپ رہا ہے. تو بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ اگر چیز آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اب فروسنز جو ہے وہ یہ 60 اشارہ قائد اعظم سے ان کو وہ آگ لگ گئی تھی، تو اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے فرینچائز بنا لی ہیں، ان کی چیزیں بک رہی ہیں بشرطے کہ آپ کی پروڈکٹ کی ویلیو ہو. اس کو فرینچائز کرنا پڑنا ہے. آپ نے کچھ لینا ہے نا، وہ فیم بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی آپ کا گول ہو سکتا ہے. بچوں کے عدم میں ہونا نہیں چاہیے، ویسے بچوں کے عدم میں ملتی کوئی شے نہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی بھی ایم ہے تو آپ کو پوری کوشش کے ساتھ مطلب جو ہے نا جی وہ ایسا پروڈکٹ مارکیٹ میں لانا ہے جو سیلیبل ہو، ٹھیک ہے نا. فیم بھی اسی سے ہے، پیسہ بھی اسی میں سے. اچھا سر، ایک مختصر سا سوال کہ آپ کا جو ورک ہے وہ کمپائل صورت میں کتنا اور تبازات کتنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اڈاپٹیڈ کتنا ہے اور میرا نہیں نہیں، کمپائل سے مراد یہ کہ مختلف آپ کے پسندیدہ کچھ چیزیں جنہیں آپ نے ایک کتاب میں اس کی تدوین کر دی ہو. ہاں جی، اس میں میری کتابیں تو 30 چھپ گئی ہیں. جی اس میں جو ترجمہ میں نے کیا ہے بیسیکلی وہ بھی سمجھنے والی بات ہے. 2-3 قسم کی سٹوریز ہیں. ان میں ایک تو سٹوریز ایسی ہیں جو بہت بڑے رائٹرز کی سٹوری ہیں، ان سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. ہمارا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ جی اس رائٹر کی کہانی ہمیں بہت اچھی لگی ہے، تو لیٹس اس کو پہنچائیں بھی بچوں تک. تو اب تریمو ہیڈ ہے، اس کے اوپر میں اپنا نام لکھ دوں تو تریمو ہیڈ تو میرا نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے نا جی. ظاہر اگر وہ ہانس کرسچن اینڈرسن کی کہانی ہے، جی جی. سیلفش جائنٹ ہے یا کوئی اس طرح کی کہانی ہے، تو وہ میری تو نہیں ہو سکتی. میں نے اس کا ترجمہ کیا، ساتھ اس کا لکھ دیا کہ بھائی یہ ہانس کرسچن اینڈرسن کی کہانی ہے یا کسی اور کی کہانی. اس کے علاوہ میری تبادلات کہانی ہے، ٹھیک ہے جی. میرے کریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو میں بار بار مطلب میری پریاں جو ہیں وہ یاسمین پری ہے یا ماریا پری ہے. اس طرح میرے جو بونے ہیں وہ بنٹی اور سیمی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. جو میری بلی ہیں وہ نگو ہے، ریشم ہے، نیلو ہے، واہ آلویز واہ. ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح میرے کتے جو ہیں وہ موتی ہیں، بھولو ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح میرا وہ ایک نامن کلیچر چل رہا ہے. اسی طرح میرے جو ہیرو ہیں وہ میرا بڑا بیٹا جو ہے معاذ، کیونکہ اس کا تھوڑا سا مذہبی نام بھی ہے اس کے ساتھ، پھر وہ فنی چیز نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے ہی از ہیرو آف آل مائی اسٹوریز. جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کا ذرا انگلش نیم ہے، اسپینش نیم ہے بیسیکلی انریک. تو وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، وہ سارے جادوگروں کا نام جو ہے وہ انریک پہ ہے. اور جو جہاں کوئی بیٹی ہیروئن ہے میری سٹوریز میں، تو ذرا لبرلی میں لکھتا ہوں، تو بیٹیوں کو بھی 8 سے 10 سال کی بیٹیوں کو بھی اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا بیٹوں کو. تو کئی سٹوریز میں جو بیٹی ہے وہ ہیروئن ہے، تو وہ تزین اس کا نام ہے، اس کے نام پہ 3-4 میری کتابیں بھی ہیں. تو اس لیے میرا وہ ایک نامن کلیچر وہ جو ہے نا جی وہ چل رہا ہے. اب بہت سی سٹوریز ایسی ہیں پورے معاشرے پوری دنیا میں ایسی بکھری پڑی ہیں جن کا رائٹر ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. وہ مختلف ملک ہے. اب دوسرے لوگوں سے مجھے زیادہ آسانی تھی
ایک تو میرا بیک گراؤنڈ انگلش تھا، سیکنڈلی میں نے ساری دنیا پاؤں سے دیکھی ہے، واہ، تو وہ میرا ایکسپیرینس تھا، اور میں لکھتا بھی تھا شروع سے، تو یہ تھوڑا سا فرق تھا. تو میں نے جو گیدر کی سٹوریز، جو میں نے پڑھنا شروع کیا، مطالعہ بہت زیادہ کیا، تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ لاتعداد کہانیاں ہیں جو بکھری پڑی ہیں، ان کا رائٹر کو نہیں، یہ سنی سنائی کہانیاں ہیں، ماں بولی کہانیاں ہیں، لوگ کہانیاں ہیں. اف دے کین بی ری ٹولڈ ان رشین فار رشین چلڈرن، وائی ناٹ ان پاکستان فار پاکستانی آڈینس. تو وہ جب میں نے دینی شروع کی، تو وہ بیسیکلی ان کا آئی کیو لیول ہی رائٹرز کا اتنا تھا، انہوں نے شور کر دیا جی یہ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ ترجمہ کر رہے ہیں. وہ بھائی آپ تبادات کہانی یا ترجمہ کہانی، بچوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچوں کو اچھی کہانی چاہیے. واہ، بچے تو اوپر نام بھی نہیں دیکھتے کئی دفعہ رائٹرز کا، کہ جی مطلب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پہچان بنا لو. وہ جب وہ ایک طرز کے مزے کی کہانی ہوگی تو وہ کہیں گے یہ ضرور انکل احمد عدنان تھا رکھی. ادروائز تو میں نے دیکھا جیسے یہ جامن بکتے ہیں، ان پہ نمن لگا کے ایک وہ ڈبے میں پھینک دیں تو وہ ڈگ ڈگ کر کے آپ پھینک دیں تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون سا جامن کہاں پڑا ہوا ہے. تو یہ بچوں کا ادب اسی طرح چل رہا تھا کہ ابھی تک آپ دیکھیں پچھلے 40 سال میں کوئی ایسا رائٹر ابھر کے نہیں آیا جس کی اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، جس نے اپنا کو مقام بنایا ہو، جس نے اپنا کوئی اسلوب بنایا ہو، جس سے دور سے پتہ چل جائے کہ بھائی یہ نذیر امبالوی کی کہانی ہے، یا یہ عبدالرشید فاروقی کی کہانی، یا کسی اور کی کہانی. اچھا سر، ایک سوال یہ کہ آپ کا ماشاءاللہ بچوں کے ادب سے کام بھی بہت ہے اور مطالعہ بھی بہت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کا ادب جیسے 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ادب نثر میں اور شاعری میں، تو اس میں زیادہ جو کام ہوا ہے وہ نثر میں بچوں کے ادب بچوں کے لیے ہوا ہے یا شاعری میں ہوا ہے؟ ایک ٹائم تو تھا نا جی ذرا، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ گولڈن ایرا تھا پاکستان میں بچوں کے ادب کا، تب تو ایوری تھنگ واز ایکسیلڈ بائی لاٹ آف پیپل. اس میں نظم بھی تھی، اس میں اسماعیل میٹھی صاحب تھے، مرزا ادیب تھے، رفیق احمد خان تھے، مطلب کتنے سارے صوفی شاعر، تبسم کی کچھ نہیں؟ کتنے سارے شاعروں کے نام آپ جی کو لے جی، اسی اقبال کی، اسی دور کی پروڈکٹ تھے. جی. تو نثر بھی تھی، نثر بیسیکلی زیادہ، آلویز نثر زیادہ ہوتی ہے، تو دونوں طرف سے کام ہو رہا تھا. اب میں آج ہنس رہا تھا، اساس ایک نیوز پیپر ہے، اس کے ایڈیٹر سے میری بات ہو رہی تھی، ناصر مغل صاحب. اگلے دن انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھیجی کہ اپنی کہانیاں بھیجو، تو میں نے انہیں وہ سینڈ کر دیں. تو آج وہ میں نے انہیں نظمیں سینڈ کی، تو میں نے ساتھ ان کا ترلا بھی لیا. میں نے کہا یار میں شاعر، مطلب اس میں سے آپ نے چوائس کرنی، یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ ایک مسودہ ہے میری کتاب کا، تو اس میں آپ ریویو کر سکتے ہیں. جو نظم آپ کو اچھی نہ لگے اس کو مہربانی کر کے رہنے دیں، یہ میرا فوٹے نہیں ہے. تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر میرے جیسا بندہ جس کا شعر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جسے اوزان کا پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی، عداد نظم میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، مطلب وہ اوزان کا اگر نہیں پتہ، تو پھر یہ ڈی میرٹ ہے کہ میرے جیسا بندہ اٹھ کے ان کو سکھائے کہ یار نظمیں اس طرح کی لکھو. اب سب سے زیادہ پاپولر جو ہیں احمد حاتم صدیقی صاحب ہیں، ہمارے بڑے محترم شاعر ہیں، وہ بہت اچھی نظمیں لکھ رہے ہیں. ضیاء اللہ محسن، اور میرا خیال ہے تیسرے یا چوتھے نمبر پہ میں ہوں. اس سے بڑا انحطاط کیا ہوگا کہ میں تیسرے چوتھے نمبر پہ یعنی کہ نظم لکھوں. شاعری میں اب بچوں کے لیے نہیں ہو ہاں رہا. جی، کی شاعری اتنی مقبول ویسے ہوئی ہوئی، بھی نہیں ہاں ہے جی، سوائے گیتوں کے. ہاں جی، گیت بچوں کے مقبول ہوئے، شاعری ابھی تک اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی وہ جی ٹوٹ جی، پٹوٹ کے نثر بعد ہاں ہوئی، جی، اس ہاں طرح جی، کی ہاں جی، چیزوں کہانیاں کے بعد ہوئی. داستانیں ہو گئی. کہانی بچے چونکہ سننا چاہتے ہیں نئی چیز کوئی، ہاں جی. کہانیاں سننا چاہتے ہیں ہر بندہ. ویسے تو بڑے بھی کہانی سننا چاہتے ہیں، لیکن بچوں میں تجسس چونکہ زیادہ ہوتا ہے، جاننے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، تو وہ پھر کہانیاں زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. ایک ناول تھا آپ کے دور کا، میرے دور کا، آپ کو یاد ہوگا، قزاقوں کی وادی. ہاں، اچھا اس میں وہ لڑکا ہوتا ہے، اس پہ وہ آ کے ٹھہرتا ہے. اچھا وہ جو جہازی ہوتا ہے نا، بیسیکلی وہ پائریٹ ہوتا ہے، تو خزانہ ایک دفن کیا ہوتا ہے، تو وہ آ کے ان کی سرائے، مجھے آج تک نام اس کا ایڈمرل بن بو اس کی سرائے کا نام ہوتا ہے، تو وہ پیسے جیسے نہیں دیتا، تو وہ ایک گنگناتا رہتا ہے فریز جو ہے نا. تو آج میں نے کہنا تو آپ کو یاد آ جانے، اس میں تھا کہ 15 زندہ آدمی ایک مردہ لاش پہ بیٹھے رہے پیتے رہے ٹھنڈی کافی کے گلاس، ہو. تو وہ آج بھی یاد ہے، صحیح ہے، مطلب وہ بالکل صحیح ہے. مطلب جو ہے نا جی ہمیں. اچھا پھر ایک پتھر کا قلعہ تھا، ٹھیک ہے نا جی، اس میں اتنی پیاری شہزادی کا ظالم چچا کانا ہے، وہ رائم کی صورت میں نا جی، وہ جیسے دونی کا پہاڑا نہیں کرتے، ایک دونی، تو وہ ہم ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے وہ رائمز جو ہے نا جی وہ کرتے تھے کہ اتنی پیاری شہزادی کا ظالم چچا کانا ہے. تو وہ آج تک ہمیں وہ یاد ہے.
تو تب اچھا تو کہاں اسکولوں میں بھی جب ہوتی ہاں تھی جی نا وہ ریدم کے ساتھ پہاڑے یاد کروانا بالکل، آدھی اور کلاس ایک سارا سائڈ پہ کھڑی، اسی آدھی ریدم کلاس میں ایک سائڈ، نظمیں بھی یاد کرنی اور بالکل، سارا وہ ماحول بنا ہوا تھا. ہاں بعد جی میں تو پھر بہت سارا تبدیلیاں آ گئیں اور اس بالکل. میں وہ نہیں رہا شاعری اچھا کا سر، وہ آپ ذوق. کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ آج کا جو بچہ ہے کیا وہ پرانی داستانیں جیسے ہوتی تھیں، اساطیری کریکٹر، پری جن، ویسی سٹوری چاہتا ہے یا کچھ مختلف قسم کی آپ چاہتا ہے؟ بھیا پریوں کو پریکٹیکل کر دیں نا. اللہ تعالیٰ کا ہے اختیار، ڈو اٹ. اللہ کے ڈو اٹ تو وہ ہو جاتا ہے، ناٹ پری اور بونا. جادوگر جو ہیں وہ ایک بیڈ ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان کو ہم بیڈ ایلیمنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اب دیکھیں میرے جو ہم اثر ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بونے کتنی قسم کے. بونے گوبلنز ہیں، ایمپس ہیں، فیریز ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مطلب لاٹ آف یہ ہابٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مطلب کتنے زیادہ سمرفس، ٹھیک ہے نا جی. اب ہم روز پکچرز دیکھتے ہیں، کوئی 35 قسم کے تو بونے ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ خصلتیں ہیں. واہ، اب گوبلنز جو ہیں وہ بہت ہی کتے کے بچے ہوتے ہیں، مطلب وہ بیسیکلی مطلب جو ہے نا وہ ہمیشہ انہوں نے گدا کام کیا اور وہ جادو بھی جانتے ہیں. واہ، اچھا اب وہ فیریز کو اور جو واٹر فیریز ہے ہم انہیں جل پری ذات کہتے ہیں، واہ، واٹر فیریز، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ پانی کے اندر رہنے والی اور فیریز ہیں، اوپر رہنے والی اور فیریز ہیں. اب ایک میری سٹوری تھی تزین اور تتلیاں، اس میں اس کو ایک کوٹ چاہیے، میری جو ہیروئن ہے تو وہ جاتی ہے تو وہ لارواز اور پیوپاز نا آپس میں ایک مجلس کر رہے ہوتے ہیں، تتلیوں کے لارواز. اب میں نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے لارواز جو ہیں ان کا پہلا فیز ہوتا ہے، اس کو میں نے پہل روپ کا لاروا نہیں کہا، اس کا پہل میں نے رو، نیا نام رکھا پہل روپ. واہ، اور اس کے بعد جو پیوپاز تھے ان کا میں نے نیا نام رکھا منج روپ، کیونکہ وہ درمیان والا تھا. تو اب اس کو یہ کوٹ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ نا وہ بھوکے ہوتے ہیں، ان کو نا ویجیٹیشن نہیں ملتی، بارش نہیں ہوتی، تو یہ انہیں اپنی بیٹس میں لے آتی ہے اپنے گھر میں، جو اس نے سبزیاں بوئی ہوتی ہیں وہ سارا ہڑپ کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا ہائبرنیشن پیریڈ ہوتا ہے. وہ بہانے سے میں نے وہ تتلی کا سارا اس کا وہ لائف سمجھا سائیکل دیا. بتا دیا، کیا بات. ٹھیک ہے نا جی. وہ بائیولوجی سے. ہائبرنیشن پیریڈ تھا، اس میں وہ کوٹ اتارتے ہیں اپنے پیوپاس جو ہیں. اب وہ کوٹ 12 پڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ تو یہ سو جائیں گے، تو ان کوٹوں کا کیا کرنا ہے، یہ جو جلدیں اتاری ہیں آپ نے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو کوئی یوز لیس ہے. کہتی میں لے لوں. وہ کہتے تم نے کیا کرنا ہے. وہ کہتے جب وہ اٹھو گے نا تو پھر آپ کو بتائیں. اب یہ اس لیے انسپائر ہوتی ہے کہ یہ رائڈ پہ ایک دفعہ پریوں کی ملکہ اسے لے کے گئی ہوتی ہے جنگل میں، تو وہ رائڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہیں تتلیاں. پریوں کی ملکہ کی رائڈ ہوتی ہیں تتلیاں. تو اگر یہ تتلیاں مر جاتی تو اس کو رائڈ نہیں ملتی، اس کو یہ بھی پرابلم ہوتی ہے. یہ اب وہ 12 کوٹ کو وہ نمک لگا کے خشک کر کے تو یہ ایک کوٹ بناتی ہے. اب یہ دیکھیں میں ویری ایزیلی اس پری کے حساب سے اس کو جادو کرواتا اور وہ کوٹ مل جاتا. 1 سال وہ محنت کرتی ہے، اتنا بڑا کام کرتی ہے، تب کہیں جا کے اسے وہ کوٹ کا مٹیریل ملتا ہے. جب وہ ہائبرنیشن سے جاگتے ہیں تو وہ موت بنے ہوتے ہیں، وزارہ ان کے پار آ جاتے ہیں. جی جی، اور جب وہ پار آ جاتے ہیں تو پھر یہ وہ کہتی ہیں کہ جی ہم آپ کا جو اچھا ڈیڈ ہے وہ پریوں کے ملکہ کو ہے. اس کا پھر انعام اس کو یہ ملتا ہے، ایک تو وہ کوٹ مل جاتا ہے سبزیوں کے بدلے. تو میں نے بتایا کہ آپ چھوٹا سا اچھا کام کریں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی مدد کرتا ہے. اور وہ پریوں کی ملکہ کو بتاتے ہیں، تو وہ پریوں کی ملکہ اس کو ایکسیس دے دیتی ہے کہ جب بھی میں رائڈ پہ نکلوں گی جنگل میں تو تزین میرے ساتھ ہوگی. تو مطلب اتنے چھوٹے سے کام کا اتنا بڑا اسے. تو میری پریاں اور بونے جو ہے نا جی وہ ڈو اٹ نہیں کرتے، وہ بڑی محنت کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کا اسپیل ہے تو وہ ظاہر ہے مطلب جو ہے نا چھوٹے بچوں کو انسپائر. اب میرا کیا ہوتا ہے، مطلب اگر کوئی بچہ کان چغلی سنتا ہے تو اس کا کان لمبا ہو جاتا ہے. اگر کوئی وہ ناک اڑانے کی کوشش کرتا ہے کسی کے معاملے میں، اس کا ناک لمبا ہو جاتا ہے، اسے چھپانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اخلاقی پنش. تربیت وہ ہو رہی ہاں ہوتی ہے مطلب وہ واہ میں واہ، غیر محسوس ہاں طریقے غیر سے واہ محسوس واہ، طریقے ایتھکس. نافذ نہیں کرنا، ہاں جی انہیں قابل قبول قابل بنانا. واہ قبول واہ، ہاں جی بالکل اس طرح. واہ. سر ہر ادیب ہر تخلیق کار یہ کی سوال اگلے سیشن ہاں میں جی کر لیں.